کھیل اب شروع ہو گیا ہے. یہ کھیل انڈیا پرسیو کرے گا اور افغانیوں کے سامنے ڈھیر سارے پیسے رکھے گا. انڈیا کے اپنے انٹرسٹ ہیں. انڈیا نے جو انویسٹمنٹ کی تھی وہ محبت میں نہیں کی تھی, وہ ہماری مخالفت میں کی تھی. اگر آپ دیکھیے پوری جتنی انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی, اس میں انڈیا انڈیا انڈیا, بھارت بھارت بھارت, ہم بھارت کے ساتھ اقتصادی تعلقات چاہتے ہیں, بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات چاہتے ہیں, ہم اس سے فضائی روٹ بھی. جو ہے جس کے ساتھ دوحہ کا انڈین ایمبیسڈر جو دوحہ ہے جس سے وہ بات کر رہا ہے, یہ 1980 میں ہندوستان جا کے یا یہ پناہ لیا تھا یا وہ خوشی سے گیا ہے ادھر کام کرنے کے لیے. دیکھیے طالبان نے ہندوستان کو کہا ہے کہ آؤ آئرن اور کے لیے انویسٹ کرو افغانستان میں. صاحب, انڈیا کے ساتھ جو گفتگو طالبان اس وقت کر رہے ہیں, انڈیا کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے, ایک ہسٹری ہے, اور جس طرح سے انہوں نے وہاں پر معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی, افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف بھی استعمال کیا. کیا آپ کا اس کے حوالے سے کمنٹ ہے؟ کیا بات ہوئی ہوگی, اور کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت جلدی نہیں ہے سب کچھ جو ہو رہا ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ سا ان کا معاملہ ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ستانزائی جو ہے جس کے ساتھ دوحہ کا انڈین ایمبیسڈر جو دوحہ ہے جس سے وہ بات کر رہا ہے, یہ 1980 میں ہندوستان جا کے یا یہ پناہ لیا تھا یا وہ خوشی سے گیا ہے ادھر کام کرنے کے لیے. بہرحال کافی سال اس نے ہندوستان میں گزارے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہندوستانیوں کو اچھی طریقے سے جانتا ہے. دوسری بات یہ ہے, انڈین کا انٹرسٹ یہ ہے کہ اپنے جو جاسوس ہیں یا افغانیوں کو جو وہ خرید کے رکھے تھے, یا ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ان کا گٹھ جوڑ تھا, وہ اس کے پیپرز اور اس کا ریکارڈز جو اس وقت این ڈی ایس میں ہے اور جو لوگ کہتے ہیں طالبان کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور انشاءاللہ ہمارے ہاتھ میں آنا چاہیے, یا یہ جاسوس جو ہیں ہندوستان کے افغان اور شاید کوئی انڈینز بھی اگر ادھر رہ گئے ہیں, ان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ انڈیا جو پینک میں بھاگا ہے ادھر سے 1-1.5 پلین لے کے, وہ چاہتے ہیں ان کو طالبان ٹھیک طریقے سے ہینڈل کریں. اور جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکن ہیں ہم ان کو بھیج دیں گے, اور ایسے کچھ لوگ ہیں ان کو بھی بھیج دیں گے, ان کے ساتھ کچھ معاملہ ہو. مگر اس سے بھی زیادہ جو مجھے فکر یہ ہے, دیکھیے طالبان نے ہندوستان کو کہا ہے کہ آؤ آئرن اور کے لیے انویسٹ کرو افغانستان میں. ہندوستان چاہے گا کہ ان کا ایک ایکسیس ہو, انٹری ہو, اور میری بات مانیں, ایک دفعہ ان کو ایکسیس اور انٹری مل گیا کہ ہم اپنے لوگ بھیج سکتے ہیں آئرن اور کے تلاش میں. آپ کو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ جو وہ لوگ جائیں گے وہ جاسوس اور ٹربل میکر اور ہر قسم کے لوگ ہوں گے, اور اگر ان کا چل گیا معاملہ تو وہ لوگ جو ادھر کام کریں گے 70-80% تو ان کے ایجنٹس ہوں گے. اور ایک اور وریسم بات ہے, اس کے بعد انڈیا اب سے پریشر ڈالنے لگ جائے گا طالبان سے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں, آپ کے ایکسپورٹس بڑھیں گے, ہم آپ کے افغانستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, مگر ایک شرط پہ کہ ہمیں لینڈ ایکسیس مل جائیں. جیسے آپ کو ایکسیس ملا ہے انڈیا کا, پاکستان نے ہمیں تو انڈیا سے ایکسیس آپ کو نہ دیا ہے, تو ہم کیسے آئیں, کیسے انویسٹ کریں جب تک یہ نہ ہو. تو پھر اگین پریشر آئے ہمارے پر. تو دیکھیے یہ کھیل اب شروع ہو گیا ہے, یہ کھیل انڈیا پرسیو کرے گا اور افغانیوں کے سامنے ڈھیر سارے پیسے رکھے گا. اور اب دیکھنا یہ چاہیے, ہم نے تو کہا ہے کہ جب تک کشمیر کا جو سٹیپس واپس نہ لو تو کوئی قسم کا کوآپریشن اور ایکسیس انڈیا کو ہم نہیں دے سکتے. دیکھیں یہ بھی ایک قسم کا پریشر ہوگا جس پہ ہمارے پہ ہوگا یہ. اچھا, پھر اس میں ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے, ہم اپنے کارڈز کیسے پلے کریں؟ سیدھی سادی بات یہ ہے کہ ہندوستان ایسا ہے کہ جو مطلب ہے وہ کرے کشمیر میں, جو جس قسم کے بی ایل اے اور قسم کے ٹیررسٹ کو وہ فائنانس کر کے پاکستان بھیجے فرام افغانستان,
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور امریکہ غنی میں فرق کیا ہے مسٹر طالبان؟ فرق نہیں ہے نا. پھر آپ کہتے ہیں ان کو سب چیز دے دو، یہ ہمارے خلاف یہ کر رہے ہیں، اور جب ان کے لوگ آئیں گے آپ کے لیے کام کریں گے اور ادھر سے ان کے جاسوس پنپیں گے اور آئیں گے، آپ کہیں گے نہیں ہمارا اور آپ کا پھر یہ لڑائی ہوگی. کہ آپ کہیں گے نہیں یہ آئرن اور فیکٹری میں کام کر رہے ہیں. کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ یو بیٹر میک اپ یور مائنڈ. ہم تو کسی صورت میں ان کو ایکسیس نہیں دیں گے جب تک انہوں نے جو انلیگیلٹیز کیا ہے کشمیر میں اس کو واپس نہ لیں. دس از اسٹیٹڈ پالیسی. تو معاف کریے، میں دیکھ رہا ہوں آلریڈی. دیکھیے 10-12 دن تو ہو گئے ہیں نا، 4-5 پاکستانی جوان افسر مارے گئے ہیں، افغانستان سے اٹیک ہوئے ہیں، افغانستان سے سنائپنگ ہوئی ہے، ابھی جو 2 لوگ مرے ہیں کل. تو اس کا معنی کیا؟ اچھا لوگ کہتے ہیں نہیں ان کو وقت دیں، ان کا ابھی تک کنٹرول نہیں ہو رہا. میں کہہ رہا ہوں وہ ایریاز تو ہر وقت طالبان کے کنٹرول میں تھے، وہ ایریاز گورنمنٹ کے کنٹرول میں پہلے بھی نہیں تھے. تو اس وقت کیوں نہیں انہوں نے کچھ کہا؟ اور پھر میں آپ کو کہتا ہوں جب ہم نے کمپلین کیا، وہ کمپلین نہیں کیا، جب یہ ہوا تو کیا ادھر سے کیا خبر آئی؟ کہنے لگے جاؤ بات کرو ٹی ٹی پی سے، یہ تمہارا اور ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. واہ، مانے ٹی ٹی پی ہمارا جانی دشمن ادھر سے اٹیک کر رہا ہے اور آپ نے ہمیں کہا ہے کہ یہ آپ نہیں چاہیں گے. چلیے ٹھیک ہے، ہم 2 ہفتے نہیں، ہم 2 مہینے ٹھہرنے کے لیے تیار ہیں، مگر اس کے بعد اگر کوئی پروگریس نہیں ہوا تو آئی ایم سوری. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور ان میں ہمارے لیے کوئی خاص فرق نہیں ہے. بڑی زبردست بات ہے آپ کی. الینا what do you say؟ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے؟ because you have been monitoring all this situation as well. طالبان جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن ابھی یہ جو خبریں آ رہی تھی وہ یہ آ رہی تھی کہ ان کی عبوری حکومت تو بن گئی ہے. اب عبوری حکومت میں انہوں نے جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ اپنے مین لوگوں کو ہی دی ہیں. تو ہم جو بات کرتے ہیں ایک مخلوط حکومت کے حوالے سے، وہ تو ہمیں فی الحال کہیں نظر نہیں آ رہی. تو میں چاہوں گی کہ ظفر ہلالی صاحب اگر اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں تو پلیز. میں سمجھتا ہوں یہ حکومت پر کہ افغانستان میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب طالبان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ افغانستان پہ یہ ڈیموکریسی کچھ نہیں چلے گا. یہ کوئی ایرانین سٹائل گورنمنٹ چلے گا جس میں ان کا امیر جو ہے، جو سربراہ ہے، وہ سپریم لیڈر ہوگا اور اس کے نیچے کاؤنسل، پارلیمنٹ، مجلس جو بھی آپ کرتے ہیں، جرگہ جو بھی ہوگا، مگر اس کا جو ووٹ ہوگا، اس کا جو فیصلہ ہوگا، it will be the decision. جیسے اس وقت ایران میں ہے، اتھارٹیرین اسٹیٹ ہوگا، کوئی ڈیموکریسی نہیں ہوگا. اور اس لیے میں تو ان کے I support them، اس لیے کہ کیا ڈیموکریسی ہوگا؟ ڈیموکریسی کیا ادھر چل گیا ہے کہ ہندوستان میں چل رہا ہے؟ اس وقت ہندوستان میں 50% لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف پارلیمنٹ میں ان کے خلاف کرمنل چارجز ہیں. دیکھیے وہ سب باتیں الگ ہیں، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ ہے مسئلہ افغانیوں کا، جس قسم کا سسٹم وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں. مگر ایک بات ہمارا صرف ہے اور وہ رہے گا کہ ہمارے زمین پہ ادھر سے کوئی اگر اٹیک ہو اور اگر اس اٹیک آپ کنٹرول نہ کر پائے 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، کچھ لوگ ہیں جو 6 مہینے دینا چاہتے ہیں، دے دیں آپ ان کو، مگر ٹائم ہیز ٹو کم کہ وہ سٹاپ ہونا چاہیے ان کی مدد سے. نہیں تو میں کہتا ہوں ابھی کوئی فرق نہیں پڑا ہے ان میں یا غنی میں.